السلام علیکم ناظرین سامعین، میں ذوالفقار علی مجلس اقبال لندن کی جانب سے آج پھر بروز اتوار 26 دسمبر سال کے آخری اتوار کو میں پروفیسر شریف بقا صاحب کی حاضری میں آپ کے ساتھ جناب ایک بار پھر حاضر ہو رہے ہیں۔ تو آج کا خوبصورت شعر جو ہے وہ بقا صاحب نے ایک چھوٹا سا شعر ہے لیکن بڑی ڈیپ اس کی جو ہے نا میننگز ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو یہ تو آج کے جو موجودہ دور ہے، تنقیدی دور ہے، اس کی بڑی زبردست عکاسی کر رہا ہے یہ شعر۔ کاش کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، تاکہ بغیر تنقید کے کوئی کنسٹرکٹیو کام بھی کیا جائے۔ تو آئیے علامہ اقبال کے اس خوبصورت شعر کی جو تشریح ہے، وضاحت، وہ پروفیسر شریف بقا صاحب سے سنتے ہیں۔ تو بقا صاحب پلیز۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اور سامعین، آج کا جو شعر علامہ اقبال کا، یہ اس کے بڑے اہم موضوعات میں سے ایک ہے، عقل اور عشق۔ اب کہیں اقبال نے خیرت، وہی ایک ہی چیز ہے، اس کا میں نے بھی عقل ہی ہے دیا۔ تو وہ چیز، دو چیزیں ہیں، ایک تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کر دی ہے، دماغ اس کا کام سوچنا ہے، اور دوسرا دل، جس کا تعلق ہمارے جذبات کے ساتھ، ہمارے احساسات کے ساتھ یہ ہے، اور ایک ظاہری ہماری حیثیت ہے، اور ایک اس کا باطن ہے۔ ہمارا جسم تو ہے، ظاہر نظر آ رہا ہے، اور باطن میں جو ہے اندر، یہ تمام چیزیں جو ہیں ظاہر اور باطن کا سلسلہ بھی ہے دیا۔ تو علامہ نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ عقل کا جو کام ہے وہ تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا، صرف کہ یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ عقل وہ کام کرنا چاہتی ہے جس میں اس کو مفاد ہو، کوئی فائدہ نظر آئے، بے شک وہ عارضی ہو، مادی ہو، وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن جس میں کوئی نقصان نظر آئے یا خطرہ نظر آئے، بے شک وہ صحیح بات بھی کیوں نہ ہو، وہ اسے گریز کرتی ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے اعمال کی بنیاد رکھنی ہے تو عقل پہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ چیزیں بدلتی رہتی ہے انداز اپنا۔ تو عقل جو ہے اس کو تنقید سے فرصت نہیں کہ یہ کام کیوں کیا جائے جی، کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالی جائے، کیا مصیبت میں لوگوں کی مخالفت لینے کی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنا ذاتی مفاد جو ہے اس کو مد نظر رکھتی ہے، عارضی بے شک ہو۔ عشق جو ہے یہ ایک جذبہ ہے، حق پرستی کا، حق گوئی کا، بے باکی کا۔ تو وہ دوسرا جو ہے سلسلہ وہ عشق ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بنیاد رکھنی اپنے اعمال کی مضبوط تو وہ عشق ہے۔ عشق صرف جو ہے کہ ہم نے بڑے محدود معنوں میں استعمال کرتے ہیں، ایک عام طور پر ہم وہ جنسی طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن عشق کا مطلب وہ ہے کہ وہ جذبہ جو انسان کے دل و دماغ پر حاوی رہے، وہ ہے ایک لگن پوری، جس کو کہتے ہیں، اس کو فلاں چیز کے ساتھ عشق ہے، اس کو یہ کتابوں کا عشق ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ محبت جو ہے، بہت زیادہ لگاؤ جو ہے، وہ عشق کی بنیاد ہے جی۔ وہ تو علامہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے اعمال کی بنیاد رکھنی ہے تو وہ عقل نہیں ہر وقت۔ عقل کا کام بھی اقبال نے کہا ہے کہ وہ نور ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ منزل نہیں ہے۔ اللہ نے یہ قرآن میں بھی ہے، افلا تاکلون، تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے، افلا یتدبرون، وہ تدبر کیوں نہیں کرتے۔ لیکن اس کی حدود ہیں، جب عقل اپنی حدود سے آگے بڑھتی ہے تو اس میں خرابیاں نظر آتی ہیں۔ تو لیکن یہ نور ہے، وہ کہتا ہے اقبال کہ یہ چراغ راہ ہے، چراغ راہ کو لیکن خبر کیا، درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا۔ اب گھر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ چراغ باہر ہے راستے میں، اس کو کیا پتا کہ گھر کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا پروگرام بن رہے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک حد ہوتی ہے عقل کی، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ غلط ہے۔ وہ تو علامہ نے یہ وہ بات کی، مختلف انداز سے کہا کہ خرد جو ہے وہ ایک عارضی فائدہ دیکھتی ہے۔ اب وہ علامہ کے وہ چند اشعار جو ہیں جو کہ اس موضوع کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں، وہ میں ذرا بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ راہ کو لیکن خبر کیا۔ وہی جو میں نے عرض کیا نا کہ چراغ راہ ہے، وہ نور ضرور ہے، روشنی ضرور ہے، لیکن وہ منزل تک آپ کو نہیں پہنچاتی، بلکہ وہ منزل بھی تبدیل کرتی ہے کہ میں یہ راستہ اختیار کروں یا یہ کروں، میرے لیے کون سا بہتر ہوگا سلسلہ کیا۔ تو دوسری بات اقبال نے کہی کہ
अक्ल को आस्तान से दूर नहीं, उसकी तकदीर में हजूर नहीं। आस्ताना जो है जहां उसने पहुंचना है, हकीकत का आखिरी जो मंजिल है, वो अगरचे से दूर नहीं है, लेकिन उसकी किस्मत में हजूर नहीं है, वो अंदर नहीं जा सकती। वो बाहर ही रहेगी, पहुंच जाएगी उसके पास, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकती। सिर्फ इश्क का जज्बा जो है वो इंसान को बातनी हकायक से आगाह करता है। बेशक। और फिर वो इकबाल ने कहा कि पुख्ता होती है अगर मसलियत अंदेश हो अक्ल। अक्ल कब पुख्ता होती है? जब वो मसलियत देख के मेरा किस में फायदा है, ये मेरे लिए कौन सी चीज मुफीद होगी। तो मसलियत अंदेशी जो है ये अकल का काम है। वो देखती है कि मेरा इसमें बहुत क्या, बेशक आर्जी हो, वो ज्यादातर देर तक ना रहने वाला हो, लेकिन वो कहते हैं कि वो पुख्ता होती है अगर पुख्ता होती है अकल अगर मसलियत अंदेश वक्ल। इश्क हो मसलियत अंदेश तो है खाम अभी, लेकिन इश्क अगर मसलियत अंदेश हो तो वो खाम है, क्योंकि उसने ये मसलियत नहीं देखनी कि मेरा इसमें जाती मुफाद क्या है, बल्कि उसको देखना है हकीकत क्या है, हकीकत का, हक का उसने साथ देना है। वो फिर अल्लामा ने बड़े खूबसूरत बड़ा मशहूर शेर उनका जो आम तौर पर है, वो कहते हैं कि खतर पड़ा आते हम खतर बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो उन्होंने पुराने ही की, मेरी जान जाएगी, बोल उसको कहा कि तुम्हें वो जलाना, उन्होंने कहा जी बड़ी खुशी से कर दे। जी, तो वो कहते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। और अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। वो हैरान हो रही है कि ये क्या किया इसने, अपनी जान खतरे में डाल दी, ये आग में जल जाएगा। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो जो खुदाबंद ताला के साथ जो इश्क सा जो ताल्लुक था, उसकी हक वही के लिए, हक परस्ती के लिए, अच्छे मसले के लिए उन्होंने अपनी वो जान की कुर्बानी भी पेश कर दी। तो अकल है वो देखती रह गई कि ये क्या किया, यानी अकल के नुक्ता नजर से वो अच्छा काम नहीं किया कि उन्होंने अपने आप को आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी आग को अपने कर्म से वो गुलजार बना दिया, उनके लिए दिया। तो ये दो चीजें जो है इकबाल ने वो बार बार कहा है कि हर वक्त तुम जो है वो अकल के अंधे पुजारी ना बनो। सही जो बात है वो कबूल करो, जो गलत बात है उसको छोड़ दो। तो ये है वो मुख्तसर सा खुलासा अल्लामा के इस शेर का। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर शरीफ बकास साहब। अकल की आप लिमिटेशन जो है वो आपने वजात की, और फिर इश्क की जो इंतहा है उसको भी, और ख़ुसूसन जनाब ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दे के जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और दीगर जो मिसालें दी हैं आपने माशाल्लाह, वो इस बात का सबूत दे रही हैं कि अगर इश्क खुदा के साथ है तो फिर जनाब आप कहीं तक भी जा सकते हैं। मगर अकल अगर उसके पीछे पढ़ना शुरू कर दें और फिर तनकीदी काम करना शुरू कर दें तो फिर तरक्की बड़ी कमी होती है। तो अल्लाह ताला हम सबको आज के इस खुसूसी प्रोग्राम से जनाब कुछ न कुछ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आज ये साल का आखिरी एतवार है 2021 का, अगले हफ्ते से 2022 शुरू हो जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला ये साल आइंदा साल हम सब के लिए अच्छा लाए, हिफाजत में रखे, और ये जो कोरोना वायरस की जो अब वबा हुई है इससे हमें बचाए। फ़ी अमानिल्लाह। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और एक खूबसूरत शेर के साथ, प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ बकास साहब के साथ। तो बहुत शुक्रिया बकास साहब आपका वंस अगेन। तो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।